ایک صوفی بیان کرتے ہیں علی پور ہزارہ میں حضور شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کر رہا تھا۔ جس وقت میں بیان کر رہا تھا، جو بھی میں بات کرتا، مجلس میں ایسا ایک شخص تھا، وہ ہاتھوں کو بلند کرتا اور کہتا عالم صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں، عالم صاحب آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، اتنا بڑا غوث پاک کا دیوانہ۔ جس وقت محفل ختم ہوئی، میں نے اس سے پوچھا کہ بتا تیرا نام کیا ہے اور تو اتنا غوث پاک کا دیوانہ ہے؟ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو، میرا نیا نام تو غلام رسول ہے، لیکن میں ہندو تھا، میں مسلمان ہوا۔ صوفی فرماتے ہیں میں نے پوچھا ارے یہ تبدیلی کیسے آ گئی، یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ اس نے کہا حضور سنیں، اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے آیا، میری بیٹی تھی اور ہمارے خاندان کی کئی شادی تھی، قریبی شادی تھی، ہمارا آنا جانا لگا ہوا تھا، اور جس شہر شادی تھی اس شہر اور ہمارے شہر کے درمیان ایک جنگل آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا ہم سارے گھر والے چلے گئے، میری اکیلی بیٹی نوجوان گھر رہ گئے۔ گھر سے نکلی کہ میں بھی جاؤں شادی والے گھر۔ راستے میں جب وہ جنگل آیا تو جنگل سے 4 لڑکے نکلے ہندو۔ میری بیٹی نے جب ان کو دیکھا تو میری بیٹی واپس جانے لگی۔ ان ہندو لڑکوں نے کہا کہ واپس کیوں جا رہی ہے، میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، ہم جو ہیں تم بھی ہندو ہم بھی ہندو، دھرم ایک بت ایک، آئے ہم چھوڑ کے آتے ہیں۔ میری بیٹی نے کہا میں تمہیں سے تو ڈر کے واپس جا رہی ہوں، تم کہتے ہو کہ ہم چھوڑ کے آتے ہیں، مجھے تمہیں سے تو ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ارے ڈر کیسا، ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی کو پوجنے والے ہیں، آئے چھوڑ کے آتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ہندوؤں نے کہا، ایک بولا، اس نے کہا میں تجھے فلاں بت کا واسطہ دیتا ہوں اور قسم دیتا ہوں کہ میں تجھے چھوڑ کے آؤں گا۔ اس لڑکی نے کہا میں نے اس بت کو آزمایا ہے، ایک وقت تھا میں نے اس بت کی قسم دلوائی تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں اس بت کو نہیں مانتی۔ دوسرے نے کہا کہ میں فلاں بت کا تجھے واسطہ دیتا ہوں اور قسم دیتا ہوں، اس نے کہا نہیں میں نے اس کو بھی آزمایا، اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ایک نے کہا چلو تجھے رب کی قسم دیتے ہیں، اسی رب کو تجھے ضامن بنا لیتے ہیں، تیرا اللہ ضامن بنا لیتے ہیں۔ لڑکی نے کہا میں اللہ کو جانتی ہی نہیں وہ کون ہے۔ ایک نے کہا کہ چلو جو مسلمانوں کا نبی ہے محمد مصطفیٰ ہے، چلو اسی کو ضامن مان لیں۔ اس لڑکی نے کہا میں اس کو ضامن کیوں مانوں، اگر میں اس کو ضامن مانتی تو میں ہندو ہوتی، میں نے تو مسلمان ہو جانا تھا، میں ان کو بھی نہیں مانتی۔ سارے لڑکے پریشان، انہوں نے کہا چل تو ہی بتا دے تمہیں کس کو ضامن رکھنا ہے، تو ہی بتا دے، اپنا ضامن خود مقرر کر دے۔ وہ غلام رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی نے کہا اگر مجھ سے ضامن لینا چاہتے ہو پھر سنو، میرے ہمسائے میں ایک عورت ہے مسلمان ہے، وہ جب بھی چاند کی 11ویں آتی ہے وہ 11ویں شریف کا ختم دلاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا یہ ختم کیوں دلاتی ہے؟ اس نے کہا تھا میں غوث پاک کی مریدنی ہوں، میں ہر ماہ غوث پاک کی 11ویں دلاتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کیوں دلاتی ہے؟
اور اس نے مجھے بتایا تھا، میں اس لیے دلاتی ہوں کہ میرا غوث وہ ہے کہ جب بھی مجھے مشکل آ جائے وہ میری مشکل کشائی کے لیے آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جب بھی مشکل پڑے میں اس کو پکارتی ہوں، وہ میری مشکل میں میری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ضامن کس کو لینا ہے، چلو آج میں مسلمانوں کے غوث کو ہی آزما لیتی ہوں، آج مسلمانوں کے غوث کو ضامن رکھ لیتی ہوں۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، وہی ضامن سے۔ جنگل سے گزر رہے تھے، جب درمیانے جنگل پہنچے اس وقت انہوں نے کہا سنا، ایک تو نے اپنے بتوں کو ٹھوکر ماری اور دوسرا تو نے مسلمانوں کے غوث پہ اعتماد کیا، اپنے بتوں پہ تجھے اعتماد نہیں۔ پہلے تو تیرا ایک نقصان کرنا تھا، جو تو نے زیور پہنا تھا وہ ہم نے لوٹنا تھا، اب دو نقصان ہوں گے، تیری عزت بھی چھینیں گے، زیور بھی چھینیں گے۔ تجھے پتا چلے کہ تو نے بتوں کا انکار کیسے کیا۔ ایک آگے بڑھا، اس نے تو پٹا پکڑا، دوسرے نے گریبان پکڑا، تیسرا آگے بڑھا تو لڑکی ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو گئی۔ ان ہندوؤں نے کہا کس کو دیکھ رہی ہے؟ آج تیری مدد کرنے کوئی نہیں آئے گا، آج تجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا، یہ جھوٹے تیرے خیال ہیں۔ غلام رسول فرماتے ہیں کہ میری بیٹی رونے لگی، کہتی ابا جان جس وقت انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کس کو دیکھ رہی ہے تو میں نے بلند آواز میں کہا اے مسلمانوں کے غوث، اس وقت آؤ گے جب میری عزت لٹ جائے گی، اس وقت آؤ گے جس وقت یہ مجھے لٹ کے چلے جائیں گے، کب میری مدد کو پہنچو گے؟ غلام رسول فرماتے ہیں میری بیٹی نے اتنا ہی کہا تھا کہ جنگل میں جھاڑیوں کے پیچھے سے آواز آئی میری بیٹی پریشان نہ ہو، مسلمانوں کا غوث بغداد سے تیری مدد کرنے آ گیا ہے، تیری مدد کرنے کے لیے آ گیا، بیٹی پریشان نہ ہو، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، ایک ہی وار سے غلام رسول فرماتے ہیں کہ انہوں نے چاروں کو قتل کیا، میری بیٹی کو پیار دیا، کہا بیٹی بتا کہاں جانا ہے، میں غوث پاک کے لیے چھوڑ کے آتا ہوں۔ میری بیٹی فرماتے ہیں کہ قدموں میں لے گر گئی اور کہا کہ پہلے منزل کوئی اور تھی، اب منزل کوئی اور ہے، اب مجھے اس محمد کا کلمہ پڑھا دے جس محمد نے تجھے غریبوں کی مدد کرنا سکھائی۔ غلام رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسرے دن جا کے وہاں دیکھا 4 لاشیں پڑی تھی، 4 لاشیں پڑی تھی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے ساروں نے کلمہ پڑھا، محمد عربی کی غلامی میں آیا۔ دوستو